اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے حوالے سے گزشتہ درس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت اور اس میں پیش آنے والے چند اہم واقعات۔ یہاں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ہے، اسلام کی جو تاریخ ہے، ہجری تاریخ جسے ہم اسلامی تاریخ بھی کہتے ہیں، ہجری جو سن ہے، جو تاریخ کا رواج ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، اس میں بھی مسلمانوں میں اپنی دستاویزات پر تاریخ لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 17 سال بعد کا وقت ہے، یعنی ہجرت ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، پھر وصال ہو گیا، پھر حضرت ابو بکر کا 2 سالہ دور گزرا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، 5 سال اس کے بھی گزر گئے۔ تو یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد صحابہ کرام کا اس بارے میں آپس میں بات چیت ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے زیرک صحابی تھے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، باہر تھے یہ، وہاں سے انہوں نے لکھا کہ یہاں کے جو بادشاہ ہیں، جو گورنر ہیں دوسری اقوام کے، ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں، اپنے خطوط میں، اپنی دستاویزات میں تاریخ کا اندراج کرتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تحریر کس وقت کی ہے، کس تاریخ کی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، تو ہمیں بھی کوئی اپنا سسٹم شروع کرنا چاہیے تاریخ کا۔ ہماری بھی جو تحریریں ہوں، جو خطوط ہوں، ان کے اوپر کوئی خاص تاریخ ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کی شورا بلائی اور اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ رائے آئی ہے اور یہ اچھی رائے ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی جو تاریخ ہے اس کا آغاز کس سے کریں۔ ایک رائے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے آغاز کر لیا جائے، جیسے عیسائیوں کی تاریخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چلتی۔ اور دوسری رائے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے آغاز کر لیا جائے۔ تیسری رائے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آغاز کر لیا جائے۔ اور ایک رائے یہ سامنے آئی، حضرت عثمان، حضرت علی کی رائے بھی یہ تھی کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا کہ ہجرت اصل میں اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور یعنی اس میں ہجرت ہی نے جو ہے حق اور باطل کے درمیان جو فرق تھا اس کو واضح کیا ہے، اور ہجرت کے بعد اسلام کا بول بالا ہوا ہے، تو ہم ہجرت سے ہی آغاز کریں۔ چنانچہ ایک تو یہ طے ہوا کہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کا آغاز ہم ہجرت سے کریں۔ اب یہ ہجرت کے 17 سال بعد یہ چیز طے ہو رہی تھی، یعنی گویا کہ 17 ہجری میں یہ چیز ہو رہی، ہجرت کے 17 سال کے بعد۔ پھر بہرحال یہ اس بات پہ فیصلہ ہو گیا کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی کہ پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ مہینے تو 12 رائج تھے پہلے ہی عرب میں، یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ جو 12 مہینے جنہیں ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، اسلامی عقائد، عبادات، معاملات بہت سارے ان مہینوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ لیکن یہ مہینے، ان کے یہ نام، یہ عرب میں پہلے سے رائج تھے۔ اسلام نے آ کے نئے سرے سے ان کو کوئی تشکیل نہیں دیا، نئے سرے سے یہ مہینے نہیں ایجاد کیے، شروع سے یہ چلے آ رہے تھے 12 مہینے۔ لیکن اس پر مشاورت ہوئی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، تو لہذا پھر یہ طے ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کا فیصلہ محرم الحرام میں ہوا، جیسے ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا آغاز 2 ربیع الاول یا 1 ربیع الاول کو کیا۔
تو جب کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس سے 1.5-2 مہینہ پہلے اپنا ہجرت شروع کر چکے تھے، محرم الحرام میں ہجرت شروع کر چکے تھے۔ تو ہجرت کا جو آسمانی حکم تھا اور اس کا جو آغاز تھا، جو صحابہ کرام نے اس کی ابتدا کی تھی، وہ محرم الحرام میں کی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جو اجازت ملی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کی، وہ ربیع الاول میں ملی تھی، یعنی سفر کے آخر میں آپ کو حکم ملا اور آپ نے 1 یا 2 ربیع الاول کو ہجرت کا سفر شروع فرمایا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اس پہ مشاورت کی اور محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دے کر سن ہجری کا آغاز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 17 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 17 سال بعد اس کا آغاز کیا گیا، اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج 1444 ہجری میں اب ہم جو ہے وہ تقریباً داخل ہو چکے ہیں، اور یہ 1444 ہجری چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا ہجرت سے یہ چیز جو ہے وہ منسلک تھی، ہجرت کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قباء میں پہنچے، اور وہاں کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن رہے، اس میں مختلف تاریخی اور سیرت کی روایات ہیں۔ 4 دن کی روایت بھی ہے، 14 دن کی روایت بھی ہے، 7 دن کی روایت بھی ہے، 24 دن کی روایت بھی ہے، مختلف روایات ہیں۔ لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن، جیسے ہم نے ذکر کیا، قباء میں پہنچے تھے، گزشتہ نشست میں اس کا ذکر ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قباء سے آگے کا جو سفر ہے وہ جمعۃ المبارک پر شروع ہوا۔ جمعہ کے دن جو ہے وہاں سے سوموار کے بعد آنے والے پہلے جمعہ کو آپ نے منگل بدھ جمعرات اور جمعہ، 4 دن کے بعد جو جمعہ آیا اس کو آپ نے سفر شروع کیا، یا بعد میں جو ہے 14 دن کے بعد یا 18 دن کے بعد جو جمعہ آیا اس کو آپ نے سفر شروع کیا، یا 24 دن کے بعد جو جمعہ آیا اس کو آپ نے سفر شروع کیا۔ بہرحال کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ وہاں بھی کچھ واقعات بھی پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ نشست میں کہ مدینہ طیبہ سے قباء سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ شام سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے ایک جیسا لباس، ایک جیسے جوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش، اب لباس ایک جیسا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں قباء میں آ کر ٹھہر گئے، وہاں رکے۔ تو وہاں آپس میں صحابہ کرام کا آنا جانا شروع ہو گیا، لوگ ملاقات کرنے کے لیے آنے لگ گئے۔ اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت جو ہے ایک مکان تھا، وہاں پر کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے علاوہ ایک گھر تھا، وہ خالی تھا، وہاں آپ دن کے وقت جو ہے وہ ٹھہرتے تھے، اور صحابہ کرام وہیں آ کے آپ سے ملاقات کرتے تھے، آنے جانے والے لوگ وہاں آ کے مل رہے تھے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو عمروں کا بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، 2 سال کا صرف فرق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال زیادہ تھی، اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ پھر بچپن سے ایک دوستی بھی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ایسی گہری نسبت تھی کہ جب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے تو جو انہوں نے سن رکھا تھا، جیسے ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے ہی مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، کم لوگ تھے جو مسلمان ہونے سے رہ گئے تھے۔ تو اب یہ تھا کہ جو لوگوں کے ذہن میں جو ایک نقشہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو سن کے بنا ہوا، ظاہر تصویر اور یہ چیزیں تو نہیں تھی اس وقت، تو ایک جو صورت سنی ہوئی تھی کہ آپ ایسے ہیں، یہ انداز ہے، گفتگو ایسے کرتے ہیں، اور یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ تو اب جب لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو پہلی نظر میں آ کے دیکھ کر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا تھا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق ان میں سے کون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔
تو اس لیے لوگ آ کے کوئی پہلے حضرت ابو بکر کو سلام کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی آ کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ تو اسی طرح کا یہ سلسلہ ہوا، یہاں تک کہ سیرت کی روایات میں ہے کہ دھوپ جب تیز ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی، وہ اٹھے اور اٹھ کے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سایہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس وقت پتہ چلا کہ جن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے وہ تو نبی نہیں ہیں، وہ ان کے غلام ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی بڑی مزے کی ہے کہ یہ بات جیسے ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی شان تھی وہ تو ایسی تھی کہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کون ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کا آپس میں اشتباہ لوگوں کو کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا امتیوں کی، ان میں سے ایک نسبت ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، جو صدیقیت کی نسبت۔ یہ نسبت اتنی گہری ہوتی ہے نبی کے ساتھ، اتنی گہری ہوتی ہے کہ جو صدیق ہوتا ہے وہ اپنے قول، فعل، چال، ڈھال، رنگ، اوڑھنا بچھونا ہر چیز میں نبی کے مشابہ ہوتا ہے، بس اس کے بعد نبوت نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے کہ چال ڈھال میں، نورانیت میں، قبولیت میں، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے میں وہ نبی کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لیکن مقام نبوت اس کو نہیں ملتا۔ اور دوسری بات جو مفسرین نے اور اہل سیرت نے لکھی ہے وہ یہ کہ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر سفر ہجرت میں تو اتنا زیادہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا خیال تھا، اتنی توجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور تھا اس کی وہ قلبی ایک کھچاؤ کی وجہ سے، ایک لگاؤ کی وجہ سے نبی کے نور کی جو شعاعیں ہیں وہ ان کے اوپر بھی اتنی زیادہ پڑ رہی تھی کہ ظاہری حسن ان کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دیکھنے میں نورانیت میں ان میں سے نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ تو قرب کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے نبی کے نور کا اتنا ان کے اوپر اثر پڑ رہا تھا، اور نبی کی محبت اور توجہ کا اتنا اثر تھا کہ دیکھنے والے جو ہے وہ صدیق اور نبی میں فرق ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ قباء میں ایک جو ہے یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اچھا، قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، تو وہاں پہ یہود بھی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہے تھے، چونکہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہود کو بھی انتظار تھا، اور پھر یہ بات تو مدینہ طیبہ میں پہنچ چکی تھی پہلے سے ہی، اور یہود بھی انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو ہم بھی ان کو چیک کریں گے کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں، سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر پچھلی نشست میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح ایک یہودی نے دور سے دیکھا تو اس نے وہیں سے آواز لگائی، او تمہارا دادا، تمہارا نصیب، تمہارا بخت، تمہارے بزرگ آ گئے ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو علماء یہود میں سے کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں قباء میں آئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، ان کا نام اسلام سے پہلے حسین ابن سلام تھا، سواد کے ساتھ حسین کئی صحابہ کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو تبدیل نہیں فرمایا، تو حسین ابن سلام ان کا نام تھا، اور یہ یہود کے تورات کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے۔ یہ آئے، یہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، اور وہاں کسی نے بتایا کہ وہ جس نبی کا انتظار تھا وہ تو آ گئے، اور قباء میں فلاں کلثوم ابن حدم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے۔ ان کو پتہ چلا، انہوں نے ادھر باغ میں ہی اپنا کام کاج چھوڑا اور یہ فوراً چل پڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے کہ جا کے دیکھوں گی کون بنتا ہے۔ اب چونکہ تورات میں نشانیاں علامات پڑی ہوئی تھیں، یہ آئے، جیسے ہی انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً انہوں نے کہا لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جانے کے بعد سب سے پہلی جو بات کی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے، یعنی جو لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی نہ کوئی بات بھی فرماتے تھے، کوئی نہ کوئی وعظ اور نصیحت بھی ان کو کرتے جاتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں چند چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھو اور یہ کام ہے کچھ یہ تم نے کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی اطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھا کرو رات کے وقت، جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، اگر یہ تین کام تم کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور لوگ جب سو جائیں تو تم کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کرو، تدخل الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی بات ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنی، تو یہ آپ نے اس مجلس میں ارشاد فرمایا۔ بہرحال یہاں قباء میں 4 یا 8 یا 14 دن یا اس سے زیادہ 18 دن رہنے کے بعد، یہ 24 دن رہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء سے سفر کا ارادہ فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف۔ اب چونکہ اہل مدینہ بھی آ جا رہے تھے اور 500 انصار مدینہ مسلح ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قباء سے لینے کے لیے آئے، اور یہ روایت تھی، جیسے میں نے پہلے بھی ہم نے بارہ ذکر کیا کہ جو قبائلی نظام زندگی ہے اس کی کچھ روایات ہیں، آج بھی قبائلی نظام زندگی میں وہ روایات موجود ہے۔ اس وقت بھی یہ روایات تھی کہ وہ اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے، بڑا مہمان کوئی آتا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے وہ ہتھیار پہن کے جاتے، ہتھیار باندھ کے، ہتھیار پہن کے اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے، جیسے آج کلشنکوف کلچر ہے تو فائر ہوتے ہیں کلشنکوفوں سے، توپوں سے بڑے مہمان کو سلامیاں دی جاتی ہیں اور اس کے آنے کی خوشی میں جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت لوگ تیر، تلوار، نیزہ اور خود اور جو ہے وہ زرہ، لوہے کی جیکٹ، یہ چیزیں پہن کے مسلح ہو کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو 500 انصار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ کو قباء سے مسجد مدینہ طیبہ لے کر جانے کے لیے قباء میں آئے، اور یہاں سے آپ نے جمعہ کے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کا آغاز فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تھے تو قباء میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ کیا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ لوگ آ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خیر کی، بھلائی کی باتیں ان کو بتاتے جاتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں اور ایک انتہائی مظلومانہ زندگی سے نکل کر آئے ہیں، اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امر دعوت ہے، جو آپ کا دعوت کا سلسلہ وہ مسلسل جاری ہے۔ آپ خیر اور بھلائی کی دعوت وہ مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ قباء سے سفر شروع ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے باہر نکلے، آگے سب سے پہلے بنو سالم کا محلہ تھا، وہاں جب پہنچے تو ظہر کی نماز کا، جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی نماز جمعہ بنو سالم کے محلے میں ادا فرمائی، جہاں مسجد جمعہ ہے اب، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ اور پہلا خطبہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ارشاد فرمایا، مستقل خطبہ۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے، سیرت کی، حدیث کی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے، عجیب خطبہ ہے، لیکن اس سارے خطبے میں کہیں مکہ والوں کا ذکر نہیں، ان کے ظلم اور جبر کا ذکر نہیں ہے، کہیں آزادی اور حریت کا ذکر نہیں ہے کہ مکہ والوں کے ظلم سے ہمیں نجات مل گئی، انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس سارے خطبے میں تقویٰ، پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری اور اللہ تعالیٰ کا شکر، سارا خطبہ اس چیز پر مشتمل، مختلف پیراؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا۔ یہ گویا کہ آزادی کے بعد، مظلومانہ زندگی سے نکلنے کے بعد، کفار کے، اپنے دشمنوں کے جبر و تشدد سے آزاد ہونے کے بعد، یہ ایک پہلا خطبہ تھا آزاد ماحول میں،
آزاد فضا میں، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا وہ خالصتاً اللہ کا شکر، اس کی عبادت، پرہیزگاری، تقوی، ان چیزوں کی نصیحت پر مشتمل. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے کا سفر مدینہ طیبہ کا شروع ہوا. اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء سے جب سفر شروع فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے سوار کیا. جو پہلے سلسلہ تھا سفر کا، اس میں تو حضرت ابو بکر اپنی سواری پہ اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کے ساتھ، لیکن قباء سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کی اونٹنی میں آپ کے پیچھے سوار ہو کر جا رہے ہیں. اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ والوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میرا ایک جو سب سے قریبی، جو اسلام میں جس کی، مسلمانوں میں اور امت میں جس شخصیت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور جو میرے زیادہ قریب ہے اور جو میرے ہر وقت ساتھ ساتھ چلنے والا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ گویا کہ اس کا اظہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے. جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں دستور ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو جب کہیں کسی خاص جگہ پہ جا رہا ہو اور کسی خاص بندے کو اس کی سواری سے اتار کے اپنے ساتھ اپنی گاڑی پہ سوار کر لے، تو یہ اگر جہاں جا رہا ہے میزبانوں کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے کہ جس کو میں نے اسپیشل اپنی گاڑی پہ اس کی گاڑی سے اتار کے اپنے ساتھ بٹھایا ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے. تو یہ اس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی ہو رہا ہے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے. اچھا اب یہ ہوا، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ قباء میں بھی آپ آئے تو یہی سلسلہ جاری تھا کہ ہر ایک چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہیں. اب یہ ہوا کہ جب آپ نے مدینہ طیبہ کا سفر یہاں قباء سے آگے شروع کیا تو سب لوگوں کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں قیام کریں. اور ہر گلی سے، ہر محلے سے ایک مسلح دستہ اور بچے، جوان نعرے لگاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں نکل رہے. چونکہ وہ مختلف قبائل تھے، مختلف خاندان تھے، ہر خاندان اپنی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائیں، اور یہ نعرہ لگا رہے تھے جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، جاء محمد، جاء محمد. آئے آئے محمد آئے، آئے آئے اللہ کے نبی آئے، آئے آئے اللہ کے رسول آئے. یہ ان سب کی زبانوں پہ یہ نعرہ جاری تھا، اور وہ اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں مدینہ والوں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش اس دن دیکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے. یعنی آج ہم سن رہے ہیں نا تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کیا جذبات ہوتے ہوں گے جب آپ تشریف لا رہے تھے، کیا ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے. اور جب خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آج دنیا کا کوئی بڑا، کوئی لیڈر، کوئی اس طرح جس سے ہمارا کوئی تعلق ہو، کوئی محبت ہو، کوئی وہ بڑی پرسنالٹی والا اور وہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں آ رہا ہو، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہو، پارٹی لیڈر آ رہا ہو، تو ایک محلے والوں کا بڑا ایک وہ ہوتا ہے، سب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک چرچہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ تو ویسے بھی کھوٹی محبت ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. اگر مفاد تبدیل ہو جائیں تو محبت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، مفاد نہ ملے تو وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ تو اس طرح کی محبت، اور وہ سچی محبت اور سب کچھ قربان کرنے والی محبت، یعنی اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبت جس ذات سے تھی وہ آ رہے تھے. کیا کیفیت ہوگی خوشی کی اور کیا انداز ہوگا ان لوگوں کا. تو وہ اب ایک عجیب انداز سے استقبال کرتے جا رہے تھے، ترانے پڑھ رہے تھے، بچیاں ترانے پڑھ رہی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی آبادی میں داخل ہوئے تو خواتین ساری کی ساری گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑی تھی، اور یہاں تک کہ جو یہود اور جو کفار وہاں پہ تھے وہ بھی راستوں میں کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ کا دیدار کرنے کے لیے کون ہے، کیسے ہے، دیکھنے کے لیے آگے. اور اہل ایمان وہ مختلف انداز میں استقبال کرتے جا رہے تھے. چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلی بنو نجار کی،
یہ بنو نجار جو ہے حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کا ننیال ہے، کیونکہ جو حضرت ہاشم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا ان کی شادی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، تو کیونکہ شادی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی اور بنو نجار میں ہوئی تھی، تو یہ ایک اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بنتا تھا کہ دادا کے ماموں کا خاندان تھا۔ اب وہ ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی کھنچاؤ بھی تھا کیونکہ وہ رشتہ داروں کا خاندان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے تھے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں اس کو حکم ہوگا یہ خود جائے گی۔ اب وہ اونٹنی جا رہی ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ جذبے پیدا ہو رہے ہیں کہ کاش ہمارے محلے کی طرف مڑ جائے۔ تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ ترانے پڑھتے ہوئی آئیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج جو ہے وہ 14ویں کا چاند، ثنیات الوداع یہ مدینہ طیبہ کے پہاڑ جو ہیں ان کی چوٹیوں کا نام ہے، مدینہ طیبہ کی چوٹیوں سے جن کی طرف سے آنے جانے والے جو گزرتے تھے، جو آخری جو مدینہ طیبہ سے باہر نکلنے کا اور واپس آنے کا جو مقام تھا وہ ثنیۃ الوداع اس کا نام تھا۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ آج ثنیۃ الوداع یعنی جو رخصتی اور آنے جانے کی جو آخری منزل ہے مدینہ طیبہ کی، وہاں سے 14ویں کا چاند مدینہ والوں پہ طلوع ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کے بجا رہی تھی اور پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ اچھا جاتے جاتے ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ بنو نجار کے محلے کی طرف مڑ گئی۔ بنو نجار کی طرف جب مڑی تو ان کی بچیاں جو ہے انہوں نے فی البدی پڑھنا شروع کیا، نحن جوار من بن النجاری، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، یا حبذا من جاری، ہائے ہائے ہماری قسمت کہ ہمارے تو نصیب ہی جاگ گئے کہ نبی ہمیں پڑوس میں مل گئے، ہمیں تو نبی کا پڑوس مل گیا۔ انہوں نے فی البدی یہ ترانہ یہ شعر پڑھنا شروع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائے۔ پھر آپ نے ان بچیوں سے پوچھا تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہیں اچھے لگتے ہیں، بابا اچھے لگتے ہیں، مما اچھی لگتی ہے، چاچو اچھے لگتے ہیں، ماموں اچھے لگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت ہے، یعنی آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا، بدر کے واقعے میں، تبوک کے واقعے میں اس کا ذکر آئے گا، حنین کے جو غنائم تقسیم ہوئی وہاں اس کا ذکر آئے گا۔ یہاں اتنی بات ذکر کرنا کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اگر دنیا کے تمام انسان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک حصے میں ساری انسانیت چل پڑے اور دوسرے حصے میں صرف انصار مدینہ چل رہے ہوں، تو میں مدینہ کے انصار کے جس طرف یہ جا رہے ہوں گے میں ان کی طرف جاؤں، میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ آپ کو بڑی محبت، آپ نے ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، تو آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ ایک موقع پہ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا اب جینا اور مرنا تمہارے ساتھ، میں اب تمہارا ہوں۔ تو بہت محبت تھی آپ کو انصار سے۔ تو اب یہ اونٹنی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بنو نجار میں سے ہر ایک کی خواہش ہے ہمارے گھر آ جائے، اور یہ اونٹنی چلتے 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 جو ہے جہاں مسجد نبوی ہے وہاں جا کے پہلے بیٹھی، پھر وہاں سے تھوڑا سا پیچھے مڑی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، ان کے مکان کے سامنے جا کے بیٹھی اور اپنی گردن زمین پہ رکھ دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ بتایا گیا ابو ایوب انصاری کا مکان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری سمجھ گئے کہ میری قسمت جاگ اٹھی ہے، تو وہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ جو آپ کا سامان تھا وہ اٹھایا اور بھاگ کے جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف لے کر چلے۔ اور یہاں ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں نے اس پر آپس میں میٹنگ کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو کس کے گھر ٹھہریں۔ اب ان میں حضرت اسد ابن زرارہ بھی تھے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، جو حضرت مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو مکہ سے لے کے آئے تھے، اور یہ دونوں ان کے گھر میں رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا سبب وہی تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ میرے گھر میں ٹھہرے، میں نے یہاں آغاز کیا ہے تو آپ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں تو میرے گھر میں ٹھہرے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرے گھر میں ٹھہرے۔ تو انصار مدینہ نے قرعہ اندازی کی کہ جس کا نام قرعہ میں نکلا
اس کے گھر ٹھہریں گے۔ اب قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے آپ سے پوچھا اور کہا کہ کس کے گھر ٹھہریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی میں وہاں ٹھہروں۔ تو وہ سمجھئے کہ یہ اب وہ ہمارے پورے شورے یہاں نہیں چلتے، اب یہ اللہ کی طرف سے جہاں ٹھہرنا ہوگا یہ وہاں پر جا کے ٹھہریں گے۔ اور یہاں ایک اور بڑی زبردست بات سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی عرصہ پہلے یہ جو یمن تھا، یمن کا ایک بادشاہ تھا طبہ، یمن کا بادشاہ قرآن میں بھی ذکر ہے، نیک آدمی تھا۔ طبہ جو ہے اس نے سفر کیا، ایک بڑا بادشاہ تھا، پورے عرب کا بادشاہ تھا، یہ مدینہ طیبہ آیا، اس کے ساتھ تورات کے 400 علماء سفر میں رہتے تھے، سفر میں 400 علماء اس کے ساتھ ہوتے تھے تورات کے، یہودی تھا یہ، تورات کے اہل کتاب میں سب تورات کے 400 علماء اس کے جو ہے وہ دربار میں شامل تھے، وہ اس کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ تو جب یہ مدینہ طیبہ میں آئے تو ان علماء نے اس کو بتایا کہ یہ آخری نبی کا دار الہجرت، یہ جو شہر ہے یہ آخری نبی کا دار الہجرت ہے، اور اس کی یہ علامات تورات میں بھی ہیں، اور ہماری جو کتابیں اور جو ہمیں روایات پہنچی ہیں ان کے حساب سے یہ آخری نبی کا دار الہجرت بنے گا، یہ انہوں نے بتایا۔ تو طبہ جو تھا اس نے یہ کیا کہ وہاں پہ 100 علماء کو اس نے ادھر ٹھہرایا، ان کی شادیاں کروائیں، ان کو مکانات بنا کے دیے، ان کو کہا کہ تم نے یہیں رہنا ہے آخری نبی کے آنے تک، اور جب وہ نبی آ جائے تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور کچھ اشعار اس نے کہے، اس نے ان اشعار میں یہ کہا کہ اگر میری زندگی میں وہ نبی آ گئے تو میری سعادت ہوگی کہ میں اس نبی احمد کی جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو کر ان کا ساتھی بن کر، ان کا خادم بن کر ان کے ساتھ رہوں گا۔ پھر اس نے ایک مکان تعمیر کروایا اور انہی علماء میں سے ایک عالم کے حوالے کیا، اور اس کو کہا کہ اگر نبی آخری نبی آ گئے آپ کی موجودگی میں تو یہ میرا سلام نامہ ہے، ایک سلام نامہ اس نے لکھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ میرا سلام نامہ ہے، یہ میری طرف سے آپ نے اس آخری نبی کی خدمت میں یہ سلام نامہ بھی پیش کرنا، میری زندگی میں آ گئے پھر تو میں خود خادم، لیکن اگر میرے بعد آئے تو آپ نے میری طرف سے یہ سلام نامہ بھی ان کو پیش کرنا ہے، اور یہ مکان ان کو ٹھہرنے کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تم مر جاؤ، تمہاری زندگی میں نہ آئے، تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر دینا کہ یہ سلام نامہ میری طرف سے نبی کی خدمت میں بھی پیش کرے اور یہ مکان بھی ٹھہرنے کے لیے پیش کرے۔ اب یہ سیرت کی روایات بتاتی ہیں کہ اسی عالم کی اولاد میں سے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ سلام نامہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تشریف لائے تو کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ مامور ہے میری سواری، جہاں یہ ٹھہرے گی میں وہاں جا کے رکوں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے جو ہوگا اس کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ٹھہرے تو انہوں نے وہ سلام نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ تو یہ ایک تسلسل سے وہ چلا آ رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یمن کے بادشاہ طبہ حمیری اس نے جو ہے وہ چھوڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء سیرت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے تھے، اپنے ہی مکان میں ٹھہرے تھے، کیونکہ وہ مکان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یمن کا بادشاہ چھوڑ کے گیا۔ اور یہاں ایک اور بڑے مزے کی بات، جس مکان میں مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو جیسے جیسے تھا زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے جس مکان میں جا کے آپ ٹھہرے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، یہ مکان 2 منزلہ بلڈنگ تھی، یہ چھوٹا مکان نہیں تھا، یہ بڑا مکان، یہ کوٹھی تھی، یہ بنگلہ تھا، یہ 2 منزلہ بلڈنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ٹھہرے تھے۔ جمعہ میں نے اس پہ بات کی تھی کہ احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اچھا گھر، کشادہ گھر، ضروریات زندگی پوری کرنے والا گھر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من السعادہ، 4 چیزیں انسان کے لیے سعادت مندی کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ الدار الواسع، کشادہ اور آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا گھر۔ اب سیرت سے جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تصور نہیں ملتا
اپنے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولیات کی زندگی پسند نہیں فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر طبقے کی رعایت رکھی، امراء کو، صاحب حیثیت لوگوں کو ان کی حیثیت پہ باقی رکھا، لیکن اپنا رہن سہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیرانہ تھا، مسکینی کا رہن سہن تھا، غریبی کا رہن سہن تھا، آپ کا فقر اختیاری تھا، اپنے اختیار سے آپ فقر و فاقہ اختیار کرتے، ورنہ آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ دنیا آخرت کے سارے خزانوں کے منہ کھول دیتا۔ مکان میں آپ ٹھہرے، وہ مکان دو منزلہ بلڈنگ تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ کہا کہ اوپر والی جو بلڈنگ ہے اس میں آپ ٹھہریں گے، اوپر والی منزل میں آپ ٹھہریں۔ اس زمانے کے حساب، یعنی آج کے دور کی اس طرح پکی بلڈنگیں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس زمانے کے حساب سے 2 منزلہ مکان ایک بڑا مکان سمجھا جائے۔ جس زمانے میں مکانات کی حالت کیا ہوتی تھی، جو چھت ہوتی تھی وہ سر کے بالکل قریب ہوتی، اتنی بڑی چھت نہیں ہوتی تھی، دیواریں اتنی ہوتی تھی کہ بندہ کھڑا ہوتا تھا تو آدھا باہر سے نظر آتا تھا، کیونکہ کھجور کی عام طور پہ دیواریں ہوتی تھی اور کھجور کی پتوں کی جو ہے وہ چھتیں ہوتی تھیں، تو 2 منزلہ مکان اس اعتبار سے ایک اچھا مکان ہوتا تھا، جس کے لیے پہلی چھت بھی ذرا اچھی ڈالی جاتی تھی تاکہ اس کے اوپر دوسری منزل کھڑی کی جا سکے۔ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے ایک اچھی بلڈنگ تھی، ایک اچھا مکان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قیام فرمایا۔ تو گویا اللہ کی طرف سے بھی یہ سیرت کے اس اہم پہلو میں، جب وسعت کا دور شروع ہو رہا ہے، کشادگی کا دور شروع ہو رہا ہے، حکومت کا دور شروع ہو رہا ہے، اور غنیمت آ رہی ہے، سہولیات آ رہی ہیں، اور ایک اچھا اور آزادی والا معاشرہ مل رہا ہے، تو اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جس گھر کا اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا وہ ایک بڑا گھر تھا، ایک کشادہ گھر تھا، ایک وسیع گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ ابو ایوب انصاری کا جو گرانہ تھا ان کو آپ نے کہا آپ لوگ اوپر شفٹ ہو جائیں، کیونکہ میرے پاس تو لوگوں کا آنا جانا ہوگا، بار بار باہر نکلنا واپس آنا، تو آپ لوگ اگر نیچے ہوں گے تو آپ کے لیے مشقت ہوگی، ہم بار بار اوپر سے آئیں گے جائیں گے، تو اس لیے آپ لوگ اوپر شفٹ ہو جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے عرض کیا یا رسول اللہ تو مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، نیچے آپ ہو ہم اوپر ہوں، ہم تو نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری سہولت اسی میں ہے کہ میں نیچے رہوں، تو لہٰذا آپ اوپر لوگ چلے جائیں۔ تو گھر والے اوپر والی منزل میں شفٹ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے والی منزل میں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا لقب ہے میزبان رسول، ان کا لقب صحابہ میں سے ہے میزبان رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جس شخص کے پاس جا کر سب سے پہلے مہمان بنے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مزار کہاں ہے؟ ترکی میں، استنبول، اور یہ جہاد میں آئے تھے اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میں جہاں شہید ہو جاؤں اور میری لاش کو آگے لے کے جانا، آخری حد تک تم جاؤ تو وہاں جا کے جو ہے تم نے مجھے دفن کرنا ہے۔ تو قسطنطنیہ جو ہے، جو استنبول ہے، یہ جب فتح ہو رہا تھا اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ابھی یہ قلعہ فتح نہیں ہوا تھا قسطنطنیہ کا، اور یہ پہلے فوت ہو گئے تھے، مسلمان ان کو لے کے چلے تو ان کو پھر قلعے کی دیوار کے باہر آخری جو حد تھی وہاں جا کے ان کو دفن کیا گیا۔ ان کا جو مزار ہے اب بھی ترکی کے اندر ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان۔ ترکی والے آج ان میں جو اہل ایمان ہیں، جو مسلم فکر کے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہمارے ملک میں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں گئے تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بعد میں قرآن حکیم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحیفے میں، ایک مصحف میں جمع کیا، اس میں ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہدیہ آیا وہ میری والدہ نے بھیجا۔ میری والدہ نے مجھے بلایا، انہوں نے روٹیاں پکائیں، ان کو گھی سے جو ہے وہ دیہاتی جس طرح ہوتا ہے کہ روٹیوں کے اوپر گھی لگایا جاتا ہے، گھی لگایا اور پھر دودھ کے اندر ان روٹیوں کی چوری بنائی اور پھر مجھے دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیش کرو۔ میں لے کے آیا اور پیش کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش کیا، صحابہ کو بھی دیا، انہوں سب نے بھی جو موجود تھے انہوں نے بھی کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کہتے ہیں کہ میرے لیے، میری والدہ کے لیے، ہمارے گھر کے لیے خیر و برکت کی دعا۔ اب جب آپ مدینہ طیبہ میں آ گئے،
حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہر گئے. کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ ہر وقت 10-15 مہمان تو رہتے تھے. صحابہ کرام جو مکہ سے آ چکے تھے، جن کا یہاں کوئی سیٹ اپ ابھی نہیں بنا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ہر وقت آپ کے جو دسترخوان ہوتا تھا اس پہ 15-20 لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے، ہر کھانے میں موجود ہوتے تھے. کھانے کا انتظام کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 4-5 لوگ روزانہ وہ اپنے ذمے لے لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام ہم کریں. اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، وہ سمجھ لیں، مسئلے کی نوعیت سے بھی وہ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے تو تجارت کرتے تھے، لیکن نبوت کے بعد آپ تجارت نہیں کرتے. پھر مدینہ طیبہ آ گئے تو یہاں بھی آپ کی کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کہاں سے تھے؟ ظاہر ہے بشر تھے، انسان تھے، تو کھانا تو کھاتے تھے، آپ کے گھر والے بھی کھاتے. بعد میں جب مال غنیمت آنے لگ گیا، اس میں سے حصہ سب کو ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی 5واں حصہ مل جاتا تھا. لیکن آپ کا خاندان ایسا تھا، ازواج مطہرات ایسی تھی کہ وہ مال جمع نہیں رکھتے تھے، جو کچھ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو کچھ آتا سارا صدقہ ہو جاتا تھا. کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ ایک کھوٹی پائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود کہ کل کے لیے رکھ لیں. ایسا نہیں ہوتا تھا. جو کچھ آتا تھا وہ ڈھیروں کے ڈھیر ہوتے تھے، ہدیے میں آتے تھے، غنیمت میں آتے تھے. حصہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان والوں کا حصہ ان کو مل جاتا، اور جو آپ کا ہوتا وہ رات کو سونے سے پہلے سارا غربا مساکین میں تقسیم ہو جاتا. ایک ذرہ اپنے لیے نہیں رکھتے. پھر کھاتے کہاں سے تھے؟ سوال ہے، کھاتے کہاں سے تھے؟ کہاں سے کھاتے تھے؟ جہاں سے آج کل ہمارے علماء کھاتے ہیں، جہاں سے آج کل ہماری مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے کھاتے. مسجدوں والوں کو کون دیتا ہے؟ مسلمان دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ صحابہ کرام کرتے تھے. ہدیہ بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام. اور جو آپ کے ساتھ صحابہ رہنے والے ہوتے تھے ان کے کھانے کا انتظام بھی مدینہ طیبہ کے صحابہ کرتے تھے. آپ کے لیے کوئی ذریعہ آمدن تو نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا ٹوٹل انتظام جو ہوتا تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے ذمے لے کر اپنے گھروں سے پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے قریب جہاں آپ کی رہائش ہوتی تھی وہاں مہیا کر. آپ کے گھروں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء، ہدایہ، تحفے وہ بھیجا کرتے تھے. تو اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جہاں مساجد میں علماء بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن و سنت پڑھا رہے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے، ان کی کوئی تنخواہ کا انتظام نہیں ہے، اور اہل محلہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کے روزمرہ کی ضروریات کے لیے تنخواہ کا بھی انتظام کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، او جی یہ تو لوگوں سے پیسے لے کے دین کا کام کرتے ہیں، یہ تنخواہ لے کے جو ہے مسجدوں میں کام کرتے ہیں. تو بھائی مسجدوں میں کام کرتے تنخواہ اگر لے کے اور لوگ ان کو کھانا پینا دیتے ہیں تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کرام ہی دیتے تھے. اگرچہ وہ آج بھی جن معاشروں میں یہ ہے ان معاشروں میں جتنی خدمت کی ہے لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، کوئی اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے. تو صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، سب کچھ قربان کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا جتنا انتظام ہوتا تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی کرتے تھے. تو بہرحال اس سے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، یہ کوئی اجرت نہیں ہوتی تھی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کار دعوت میں رہتے تو صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، سوال نہیں کیا. کبھی فقر و فاقہ کی حالت آئی، زیادہ پریشانی ہوئی تو آپ قرض لیتے تھے. اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے، جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ ایک یہودی کے مقروض تھے. آپ کے اوپر ایک یہودی کا قرضہ تھا، ایک یہودی تاجر کا قرضہ تھا، تو آپ لے لیتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. از خود صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایہ بیچتے تھے، تحفے بیچتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی خدمات دینیہ کا صلہ نہیں ہوتا تھا، بس یہی کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا اور ان کی 24 گھنٹے کی زندگی دین کے لیے، تو ان کے کھانے پینے کی ذمہ داریاں صحابہ کرام اپنے لیے لازمی سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ ضروریات پوری کرنی ہے، اور وہ پوری کرتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ، ان کو بھیجا، ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی حضرت ابو رافع کو بھیجا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شادی کی تھی، وہ مکہ مکرمہ میں تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ بھی مکہ مکرمہ میں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گرانہ تھا یہ بھی مکہ مکرمہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بندوں کو بھیجا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے جو لوگ وہاں پہ ان کو لے کے آئیں۔ اب یہ لوگ چلے گئے، یہ جب وہاں پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بعد میں یہ مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ بدر میں بھی مسلمان نہیں تھے، بدر میں یہ قریش کی لشکر میں آئے تھے اور جنگ میں شریک ہوئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے۔ تو بعد میں پھر ان کی رہائی ہوئی، آگے بدر کے واقعے میں جا کے اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ بعد میں مسلمان ہوں، انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے کہا میں ان کو نہیں بھیجتا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی رہ گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کر کے چلی گئی تھی، چوتھی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گرانہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، وہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو یہ لوگ پھر گئے اور جو باقی لوگ وہاں پہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، ان کو پھر یہ لوگ مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹھہراؤ ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بڑی پیش آئی عجیب سی، چونکہ سب لوگ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت اسد ابن زرارہ جن کی بڑی خدمات تھی اور یہ بڑے صاحب حیثیت تھے، بڑا گھر تھا ان کا، بڑا ڈیرا تھا ان کے پاس، یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹھک میں رہیں، ہمارے پاس رہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے گویا کہ اجازت تھی اور حکم تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرنا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اونٹنی باہر بیٹھی تھی، یہ دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے آ کے اونٹنی کی مہار پکڑی اور اونٹنی کی مہار پکڑ کے اونٹنی کو اٹھایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ایوب انصاری کے گھر رہیں گے اور آپ کی اونٹنی میرے گھر رہے گی، لہٰذا یہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اپنے گھر چلے گئے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کی خدمت کرتے رہے، قصواء کی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ تو یہ بہت سارے اس میں واقعات ہیں، بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں، اور سیرت کے اس حصے میں بہت ساری نصائح ہیں، بہت ساری عمدہ چیزیں، زیادہ تفصیلات ہم بہت ساری جو ہے وہ اس میں چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ بہت بات لمبی ہو جائے گی، اور ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ہم نے جو ہے وہ سیمسٹر بریک سے پہلے سیرت کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے اس کو انشاءاللہ العزیز مکمل کرنا ہے۔ تو پھر مسجد نبوی کا قیام ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے گھروں کی تعمیر ہے، ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، اور دیگر لوگوں کے جو ہے وہ گھر ہیں، اور باقی جو سلسلے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ جو کل کی ہماری نشست ہے اس میں ہم اس میں بات کریں گے۔ تو آنے والے جو ہمارے ہفتے ہیں اس میں ہماری کوشش رہے گی کہ ہم سوموار اور